بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کے پاس نہ دولت تھی، نہ سہارا اور نہ کوئی بڑی پہچان، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی، اللہ پر یقین۔ اللہ پہ یقین تھا اسے بہت۔ اس لڑکی کا نام تھا عائشہ۔ عائشہ اللہ پہ یقین بہت کرتی تھی۔ عائشہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی ماں، بیمار والد کے ساتھ رہتی تھی۔ گھر کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی۔ باورچی خانے میں کبھی آٹا ہوتا تھا اور کبھی نہیں۔ باقاعدگی راتیں ایسے ہی آتی کہ وہ بھوکے سوتے، جب پورے گھر صرف پانی پی کر سو جاتا تھا۔ لیکن عائشہ نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، شکوہ کبھی بھی نہیں کیا۔ وہ صرف ایک دعا مانگتی تھی، یا اللہ مجھے کبھی اپنے در سے دور نہ کرنا۔ اس نے عبادت کرنا شروع کی، اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ وہ اپنے محلہ کی مسجد کے قریب سے گزر رہی تھی۔ امام صاحب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے فرمایا، بیٹی، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ بات سیدھی عائشہ کے دل میں اتر گئی اور اس دن کے بعد سے اس نے فیصلہ کیا آج کے بعد ہر دن استغفار میری زندگی کا حصہ ہوگا۔ وہ چلتے ہوئے بھی کہتی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی کل ذنب واتوب الیہ۔ کام کرتے ہوئے بھی استغفر اللہ، رات کو سونے سے پہلے بھی استغفر اللہ اس کا معمول ہو گیا۔ لیکن اس نے صرف استغفار نہیں، نماز کی پابندی بھی کی، جھوٹ چھوڑ دیا، لوگوں کی مدد شروع کر دی اور اپنے والدین کی خدمت پہلے سے بھی زیادہ کرنے لگی۔ مہینے گزرتے گئے، ظاہر حالات فوراً نہیں بدلے، کبھی دل ٹوٹتا بھی تھا، شیطان وسوسے ڈالتے، کیا فائدہ۔ لیکن عائشہ جواب دیتی، اللہ میری دعا سن رہا ہے، میں نہیں رکوں گی۔ لیکن پھر ایک دن ایک خواتین اس کے گھر آئیں اور انہیں سلائی کرنے والی لڑکی چاہیے۔ عائشہ نے فوراً کام قبول کر لیا اور وہ دن بھر محنت کرتی اور سلائی کرتی، رات کو استغفار کرتی، ہر کمائی پر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ رفتہ رفتہ اس کی سلائی کی تعریفیں ہونے لگیں، لوگ دور دور سے کپڑے سلوانے آنے لگے، آمدنی بڑھنے لگی اور اس نے بہت محنت کی۔ والد کا علاج بھی شروع ہو گیا، گھر میں پہلی بار سکون آیا۔ عائشہ ہر کامیابی پر یہی کہتی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کا شکر، یہ سب میرے رب کا فیصلے ہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ دکان چل نکلی۔ دکان میں پھر اس نے 2 یتیم لڑکیوں کو بھی کام سیکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ صرف اپنے لیے نہیں کرتی، دوسروں کے لیے بھی آسانی کا سبب بن رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اس نے اپنی زندگی کی پہلی گاڑی خریدی۔ جب وہ گاڑی لے کر گھر پہنچی تو اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، بیٹی،
بیٹی، ہم نے تو کبھی خواب میں بھی یہ دن نہیں دیکھے تھے۔ عائشہ مسکرائی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، یا اللہ، یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کچھ ہی سال بعد اس نے اپنے والدین کے لیے ایک خوبصورت گھر بھی بنا لیا۔ گھر بڑا تھا، لیکن عائشہ کا دل پہلے جیسا ہی عاجزہ تھا۔ وہ آج بھی روزانہ استغفار کرتی، کیونکہ استغفار میں بڑی برکت ہے۔ وہ جان چکی تھی سوہالی دولت بینک بیلنس نہیں، سوہالی دولت تو اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی رضا میں ہے۔ ایک دن ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور پوچھا، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، صرف ایک بات ہے، استغفار۔ میں اپنے رب سے کبھی امید مت توڑنا، کیونکہ استغفار کرتے رہنا، نماز قائم رکھنا، حلال محنت کرنا اور حلال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ دوستو، مجھے اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ استغفار کوئی جادوئی لفظ نہیں۔ استغفار گناہوں کی بخشش، استغفار کرنے میں کوئی محنت نہیں لگتی ہے، بلکہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی حالات اپنی خدمت سے بدلتا ہے، کبھی فوراً اور کبھی وقت کے ساتھ، کیونکہ استغفار پڑھنا کبھی مت چھوڑیں۔ لیکن جو بندہ اللہ کے جڑا رہتا ہے وہ کبھی خاک میں نہیں رہتا۔ اگر آج آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں تو دل سے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، استغفار کرتے رہیں، دعا کریں، نیک اعمال اختیار کریں اور حلال روزی کے لیے پوری محنت کریں، کیونکہ کبھی محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہترین راستے کھولنے پر قادر ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے ہو تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ شاید کسی پریشان دل کو اللہ کی رحمت سے امید مل جائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے۔